بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز کو حقیر جانے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 15 سزائیں ملیں گی۔ سزائیں زندگی میں 3 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 روز حساب میں۔ زندگی کی 15 سزائیں، اللہ اس کی زندگی سے رحمتیں اٹھا لے گا، اس کی زندگی بدنصیب بنا دے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کے چہرے سے اچھے لوگوں کی علامات مٹا دے گا، زمین پر موجود تمام مخلوقات اس سے نفرت کریں گی، اللہ اسے اس کے اچھے کاموں کا صلہ نہیں دے گا، وہ اچھے لوگوں کی دعاؤں میں شامل نہیں ہوگا۔ مرتے ہوئے 3 سزائیں، وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، وہ بھوکا مرتا ہے، وہ پیاسا مرتا ہے، اگرچہ وہ تمام سمندروں کا پانی پی لے پیاسا ہی رہے گا۔ قبر میں 3 سزائیں، اللہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دے گا جب تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھ جائیں، اللہ اسے چنگاریوں والی آگ میں اونڈیل دے گا، اللہ اس پر ایسا سانپ بٹھائے گا جو بہادر اور دلیر کہلاتا ہے، جو اسے نماز فجر چھوڑنے پر صبح سے لے کر دوپہر تک ڈسے گا، نماز ظہر چھوڑنے پر دوپہر سے لے کر عصر تک ڈسے گا، اور اسی طرح ہر نماز چھوڑنے پر اگلی نماز تک ڈسے گا، ہر ضرب کے ساتھ 70 گز زمین کے اندر دھنسے گا۔ روز حساب کی 3 سزائیں، اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں بھیج دے گا جو جرم میں شامل ہوگا، اللہ اسے غصے سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا ماس گر جائے گا، اللہ اس کا سخت حساب لے گا اور اسے جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا جو اپنی نمازوں کو ادا نہیں کرتے۔ فجر ان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، ظہر ان کی آمدنی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، عصر ان کے جسم کی مضبوطی اٹھا لی جاتی ہے، مغرب انہیں اپنے بچوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، عشاء ان کی نیند سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں، اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے، اس سے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہاں قرآن و حدیث سے تخریج شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ پارہ نمبر 29 سورہ مدثر کی آیات نمبر 42-43 میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ منقول، بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لگی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف سے وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضب فرماؤں گا۔